السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، چند دن پہلے حضور سیدی و سندی گلزار ملت علی رحمت الرضوان کی شان میں مولانا شمس الدین نے کچھ نازیبا الفاظ بولے تھے، تو اب مولوی شمس الدین ان الفاظوں سے اپنے رجوع کر رہی ہیں، توبہ کر رہی ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ویڈیو دیکھیں۔ ابھی کل آپ نے مظفر پور میں ایک بیان دیا تھا حضور گلزار ملت کو لے کر کے۔ ان کا جو بیان آیا تھا کہ کربلا شریف میں سب بریلوی مسلک کے تھے، تو اس پر آپ نے کہا کہ پگلایا ہوا پیر، بدھو میاں، یہ سب جملے ایک سادات کے لیے کیا گوارا ہے؟ ہاں، بات بالکل صحیح پوچھی آپ نے۔ بہرحال یہ جو دو ایک جملے ہم نے ہماری ذریعے سے ادا ہوئی ہیں، یہ جملے ادا نہیں ہونے چاہیے، اس کا مجھے بھی احساس ہے، اور ایک سید کے لیے بھی مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جذبات میں نکل گئے۔ میں ان جملوں سے رجوع بھی کرتا ہوں، اور جو تکلیف ہوئی ہے اس سے میں معذرت بھی کرتا ہوں۔ میں وہ جملے واپس لیتا ہوں، لیکن میرا سوال باقی ہے۔ میرے سوال کا جواب بہرحال چاہیے مجھے، اور مجھے ہی نہیں، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سنیوں کو چاہیے، اور وہ یہ کہ پوری زندگی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ بریلوی لفظ سے اپنی براعت کا اعلان کرتے رہے کہ ہمارا تعارف بریلویت نہیں ہے، ہمارا تعارف مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت ہے۔ تو یہ بریلوی لفظ دیا کس نے؟ وہی میں گزارش کر رہا ہوں، پہلے آپ بات سن لیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، وارث علوم اعلیٰ حضرت، انہوں نے پوری زندگی اس کی مخالفت کی، اور باضابطہ فرمایا آپ نے کہ دشمنوں کا دیا ہوا ایک جو ہے لفظ ہے بریلوی، ہمارے دشمنوں کا، لہذا ہمارا تعارف جو ہے بریلوی سے نہ کروایا جائے، بلکہ اہل سنت والجماعت، اور جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس حیثیت سے ہمارا تعارف کیا جائے۔ چنانچہ ایک مردود شخص جس نے البریلویہ نامی ایک کتاب لکھی ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے خلاف، اعلیٰ حضرت کے خلاف، اس کے جواب میں رد بریلویہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا، اس میں باضابطہ اس کا آپ نے اظہار فرمایا ہے کہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، یہ دشمنوں کا دیا ہوا لفظ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہماری کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ گروہ وَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پہ چلنے والا جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی وضاحت اور سرکار اسلام نے فرمائی وَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وہ اہل سنت والجماعت۔ تو ہمارا انٹروڈکشن تو اہل سنت جماعت کے حوالے سے ہونا چاہیے، جس کو گزشتہ 70-75 سال کے اندر ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت سے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس اینگل سے یہ مسلک وہی مسلک ہے جو صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبعی تابعین کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، بزرگان دین کا ہے، کربلا والوں کا ہے، غوث اعظم کا ہے، غریب نواز کا ہے، مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے۔ اب تک ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں یہ پرچار پرسار کیا کہ مسلکی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ صحابہ، تابعین، بزرگان دین، ان کا جو مسلک تھا وہی مسلک ہے۔ بڑی مشکل سے ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ اب اس اینگل سے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں جو حضرت پیر گلزار میاں صاحب نے فرمایا کہ کربلا والے سب بریلوی تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند تھے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں مطلب بدر و احد و حنین و خندق، یہ سب جنگیں ہوئی ہیں، جتنے لوگ شامل تھے سب بریلوی، یہی کہا ہے حضرت نے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا عقیدے کے تعلق سے سن لیجیے، پہلے بات سن لیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے؟ صحابہ جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے؟ تابعین جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو آج کے کوئی 70 سال پہلے ہماری قوم نے جو ہے اہل سنت جماعت کا دوسرا نام یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت، اس سے ہم نے اپنا تعارف کروایا۔ لیکن جب حضور تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم ہند اس سے سختی سے منع کر رہے ہیں
بریلوی لفظ سے، تو آخر کار کیا یہ کہا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بریلوی تھے؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بریلوی؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ یعنی وہ مطبوع ہمارے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، اعلیٰ حضرت ان کے تابع ہیں، نہ کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث اعظم، سرکار غریب نواز، وہ ہمارے مسلک کے تابع نہیں ہیں، ہم ان کے تابع ہیں۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے جو صحابہ کا مسلک تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دے کر کے گئے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اہل سنت والجماعت سے ہمارا انٹروڈکشن ہے۔ جی دیوبندیوں نے یہی فائدہ اٹھایا نا، دنیا کے نقشے پہ ہمارا تعارف اہل سنت والجماعت سے جو تھا اسے کاٹ کر کے البریلوی نیا مسلک ہے، اس حیثیت سے ہمارا انٹروڈکشن کروایا، جس سے ہم پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں بدنام ہم کو کیا گیا۔ اب ہم کس کو سمجھائیں گے کہ یہ سب بریلوی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بدر و احد و حنین و خندق کے سارے صحابہ، سارے مجاہدین، غوث پاک، کربلا والے، کس کو سمجھائیں گے؟ یہ تو باضابطہ طور پر ہم نے غیروں کے اور ہتھیار دے دیا ہے۔ اب ہماری پوری نسل قیامت تک یہی سمجھاتی رہے گی اور بالکل ناکام رہے گی سمجھانے میں کہ یہ بریلوی تھے، اگر اس کا کوئی آپشن ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے کہیں بریلوی لکھا اپنے آپ، سرکار مفتی اعظم زندگی میں اپنے اس کی مخالفت کرتے رہے، سرکار تاج الشریعہ مخالفت کرتے رہے، تو پھر کیوں اسے یہاں پر لا کے جوڑا جاتا ہے؟ تو جو لکھا جاتا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی، بریلوی کی حیثیت سے آپ فیض آباد کے ہیں تو آپ کو فیض آبادی لکھا جائے گا، جی ہم مکرانہ سے رہتے ہیں ہمیں مکرانوی لکھا جاتا ہے، یہ آئے نسبتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے تھے اس لیے بریلوی لکھا جاتا ہے۔ جی ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا، اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ جی اور آپ اپنی تقریر میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ قسم مولویوں جنت تمہارے باپ کی ہے، اتنے پھوٹے جاؤ گے دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ جی آپ نے کہا جس کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ گویا بن جاتے ہیں، ایک مداح رسول کو گویا کہنا کہاں تک درست؟ جی سلح کلی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ہم جس کو سمجھتے ہیں صلح کلی ہمارے نزدیک جو 73 فرقے ہیں حضور اسلام نے بیان فرمائے، 73 سارے فرقوں کو صحیح ماننے والا صلح کلی کہا جاتا ہے۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ صلح کلیت کو بڑھاوا دیتے ہیں، کہاں تک درست ہے؟ کوئی ایک ریفرنس ہونا چاہیے میرے حوالے سے کہ میں نے کہاں بتا رہا ہوں۔ ہاں بتائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہابی کے ساتھ کھانے سے کوئی وہابی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہابیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ جاتی ہے، کیا یہ انداز صلح کلیت کو بڑھاوا دینے والا